محترم جناب محمد اشرف قادری صاحب ہیوسٹن USA، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا. ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر آپ نے 3 سوال کیے، 3 سوالوں کا جواب حاضر. پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا صرف جمعے کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کو ملانا ضروری نہیں. اگر آپ رکھیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور خاص جمعے کے دن بھی اگر آپ نفلی روزہ رکھیں تو یہ جائز. دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص پہلی بار کسی مسجد میں نماز باجماعت کے لیے جاتا جبکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ امام عمل کثیر کرتا یا نہیں، اس صورت میں کیا امام سے متعلق حسن ظن رکھتے ہوئے ہم جماعت میں شامل ہو جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، جب آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی امام کوئی ایسا فعل کثیر یا عمل کثیر کرتا ہے، محض گمان کر کے کہ شاید یہ عمل کثیر کرتا ہو تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہوگی یا مکروہ تحریمی ہوگی. محض ظن سے اور ظنی پر گمان کر کے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بلا شبہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ ہر آدمی سے حسن ظن رکھنا چاہیے. خود قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ارشاد فرمایا ان بعد الظن اسم، اور بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے. تو ظاہر ہے کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اگر بدگمانی ہوگی تو یہ بھی ایک طرح سے حقوق العباد میں آتا ہے اور آپ گناہ گار ہوں گے بلا وجہ کسی سے بدگمانی کرنے. تیسرا سوال آپ نے پوچھا کہ خواتین کے مخصوص ایام کی کم سے کم زیادہ سے زیادہ تعداد کیا؟ دیکھیے، کم سے کم میں تو یہ عادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، 3 دن بھی ہو سکتی ہے، 5 دن بھی ہو سکتی ہے. البتہ زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد 10 دن ہے. 10 دن کے بعد جو خون آئے تو خاتون کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے نماز پڑھے، اور 10 دن کے بعد جو خون آئے شرعی اصطلاح میں اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اس پر نماز قضا کرنی ہوگی جتنے دن کی بھی نماز.